اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وأنكر وحيك وجعاد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك ورفع كتابك وأحب أعداءك وجعد علاك وأطال أحكامك وابتال فرائضك ولعد في آياتك وعدا يا أولياك ولا يعداك وخرب ولدك وأفساد عبادك. اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهما فقد أقرب بيت النبوة ورعد مع باب ونقاط سقفا ولا قسمه بعرضه وعليه بسافله والظاهر بباطنه واستعصى آله وعبد أنصاره وقتل أطفاله وخلايا منبره من وصفه ووارث علمه وجعاد إمامته وأشرك برب مفاذم ذمهما وخلدهما في ثقر. وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر آتوه وقنا أخفوه ومن برين علو ومؤمن أرجو ونفاق ولو وولينا ضوء وطريدنا وصادق ترد وكافر نصر وإمام قاروا وفرد غيروا وآثار أنكروا وشر نسروا والدام يرخوا وخير بدلوا وكفر نسبوا وكذب نسوا وارث غضبوا وفي اقتدوا وصوت نكلوا وخمس استعلوا وباطن أسسوا وجور بسطوا ونفاق نسروا وغدر أزمروا وظلم نشروا ووعد نخلفوا وأمانة خنوا وأهد نقصوا وحلال حرموا وحرام أعلوا وبدر فدقوا وجنين أسقطوا وضلاع ذقوا وأسرك مذقوا وشمل بددوا وعظيم أزلوا وذليل عضوا وعقل منوع وكذب نسوا من قلبوا وإمام خلفوا. اللهم لعنهما واتباهما. اللهم لعنهما بعدد كل آياتنا رفوها وفريدة تركوها وسنة غيروها وأحكام نتلوها ورسل قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيت نكسوها وشهادات كتموها ودعوى أبتلوها وبينات أنكروها وهيلة هدسوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب درجوها وزياف لزموها. اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعمدي ولا نفعد لعدده لعنا يعود أول ولا ينقطع آخره الأول أواني وأنصارهم ومحبيهم وموالي والمسلمين الأول مائلين إليه والناقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين.
اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك الوتبى لا أعود فإن عدت فأعود على بمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك الوتبى لا أعود فإن عدت فأعود على بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك الوتبى لا أعود فإن عدت فأعود علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك الوتبى لا أعود فإن عدت فأعود على بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد اللهم لعنهم ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتعبت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعداء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد.
چنا اشارت کرتا ہوں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں. مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ. مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ. کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ. کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ. ایک عیسیٰ کی وہ ماں یہ 11 معصوموں کی ماں. ایک عیسیٰ کی وہ ماں یہ 11 معصوموں کی ماں. کیا ہو مریم سے تقابل فاطمہ ہے فاطمہ. ایک عیسیٰ کی وہ ماں یہ 11 معصوموں کی ماں. کیا ہو مریم سے تقابل فاطمہ ہے فاطمہ. مصطفیٰ کی ذات رحمت دونوں عالم کے لیے. مصطفیٰ کی ذات رحمت دونوں عالم کے لیے. اور خود رحمت برائے مصطفیٰ ہیں فاطمہ. اور خود رحمت برائے مصطفیٰ فاطمہ. دشمنان سیدہ سے کیوں کریں ہم دوستی. دشمنان سیدہ سے کیوں کریں ہم دوستی. قابل لعنت ہے وہ جن سے خفا ہیں فاطمہ. دشمنان سیدہ سے کیوں کریں ہم دوستی. قابل لعنت ہے وہ جن سے خفا ہے فاطمہ. روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے مطمئن ہے میرا دل کہ آسرا ہے فاطمہ. یہ تھے جناب ندیم نجفی صاحب جو قرآن صامت اور قرآن ناطق کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب عارف صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. حضرات شعراء کی فہرست کچھ زیادہ ہے تو تمامی شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اختصار ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ شعراء کے بعد جناب نایاب صاحب اور جناب شکیل صاحب کو سوزخوانی بھی کرنا ہے اور خطیب انقلاب کو مجلس بھی خطاب کرنا ہے. تو وقت کے اندر شعراء اپنا کلام پیش فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور صلوات بھیجیں عظمت محمد وآل محمد پر. امکان تیرے در پر نچھاور ہے فاطمہ. امکان تیرے در پر نچھاور ہے فاطمہ.
مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ، امکان تیرے در پر نچھاور ہے فاطمہ، مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ، اور حسنین تیرے پاؤں پہ رکھتے ہیں اپنا سر، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے فاطمہ، حسنین تیرے پاؤں پر رکھتے ہیں اپنا سر، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے۔ یہ تھے جناب عارف صاحب جنہوں نے میری بات کی تصحیح کی ہے، اور انہوں نے ایک عملی جامع اس کو دیا اور اختصار بتایا۔ خیر بہرحال مجھ سے بزرگ شعراء ذوی الاحترام یہاں تشریف فرما ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں گزارش گزار ہوں برادر عزیز جناب فراز جعفر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلب اور دو شعر والد محترم کے ثواباً کہ آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، اپنے اشکوں کو بنام کربلا لکھ دیجئے، آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، اپنے اشکوں کو بنام کربلا لکھ دیجئے، حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، ختم ہو سکتا نہیں یہ سلسلہ لکھ دیجئے، حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، ختم ہو سکتا نہیں یہ سلسلہ لکھ دیجئے، اور ہم نے جن کا نام لے کر بھیجی لعنت صبح و شام، آپ میں ہمت ہو ان کو بے خطا لکھ دیجئے، ہم نے جن کا نام لے کر بھیجی لعنت صبح و شام، آپ میں ہمت ہو ان کو بے خطا لکھ دیجئے۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک مطلب اور دو تین شعر ہیں اختصار سے سماعت ہوئے کہ ہے جدا ہر آسماں سے آسمان فاطمہ، ہے جدا ہر آسماں سے آسمان فاطمہ، مثل مہر و ماہ ہیں شہزادگان فاطمہ، مثل و مہر و ماہ ہیں شہزادگان فاطمہ، اور چادر پیوند سر پر زیر پاک الکائنات، چادر پیوند سر پر زیر پاک الکائنات، ہم نے دیکھی ہے جہاں میں یہ بھی شان فاطمہ، ہم نے دیکھی ہے جہاں میں یہ بھی شان فاطمہ، اور فاطمہ زہرا سے یہ رب کا ہے وعدہ ہے فراز، فاطمہ زہرا سے یہ رب کا ہے وعدہ یہ فراز۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ فاطمہ زہرا سے ہے رب کا یہ وعدہ ہے فراز، خلد میں جائیں گے سارے شیعہ آیان فاطمہ، خلد میں جائیں گے سارے شیعہ آیان فاطمہ، خلد میں جائیں گے سارے شیعان فاطمہ۔ جناب فراز جعفر صاحب بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے بی بی کے حوالے سے دیکھیں کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو، جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ اور چار مصرے اور دیکھیے گا کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، پہلی علی کے حق کی نگہباں ہے فاطمہ،
پہلی علی کے حق کی نگہباں ہے فاطمہ، سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے۔ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، پہلی علی کے حق کی نگہباں ہے فاطمہ، سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے۔ کس منہ سے کہہ رہا ہے تیری ماں ہے فاطمہ؟ کس منہ سے قاتل زہرا سے جو رکھتے ہیں الفت دوستو، دور جنت سے رہیں خالق کو یہ منظور ہے، دور جنت سے رہیں خالق کو یہ منظور ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب عسکری زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور اچھا غلام عسکری صاحب سے گزارش ہے کہ اچھا تشریف لائیں کہ بارگاہ، اور میں نے اختصار کا اعلان کیا تھا، لہذا تمامی شعراء سے پھر معذرت کے ساتھ کہ وقت کا خاص خیال رکھے۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل چار کہ ہم کو غم حسین کا ایسا صلہ ملے، کہ ہم کو غم حسین کا ایسا صلہ ملے کہ محشر کی تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا ملے، کہ ہم کو غم حسین کا ایسا صلہ ملے کہ محشر کی تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا ملے۔ تو فیروز نے لکھا ہے جو خنجر سے فیصلہ، کہ فیروز نے لکھا ہے جو خنجر سے فیصلہ، اور ہر دشمن بطول کو ویسی سزا ملے، کہ فیروز نے لکھا ہے جو خنجر سے فیصلہ، کہ ہر دشمن بطول کو ویسی سزا ملے۔ ایک درود بھیج دے محمد والا۔ ایک مطلب اور شعر اور پیش کرتے کہ 4 حرفوں سے ادا اجر رسالت کیجئے، کہ 4 حرفوں سے ادا اجر رسالت کیجئے، ارے نام لے کر قاتل زہرا کا لعنت کیجئے، کہ 4 حرفوں سے ادا اجر رسالت کیجئے، کہ نام لے کر قاتل زہرا کا لعنت کیجئے۔ تو آپ مومن ہیں تو پھر اس کی سند بھی دیجئے، کہ آپ مومن ہیں تو پھر اس کی سند بھی دیجئے، کہ دشمن زہرا سے اظہار برات کیجئے، کہ دشمن زہرا سے اظہار برات کیجئے۔ اور یہ شعر دیکھیں اور خاص کہ آسمان فرش مجلس پر ادب سے بیٹھ کر، آسمان فرش مجلس پر ادب سے بیٹھ کر، کہ مدح معصومہ کے سوروں کی تلاوت کیجئے، کہ آسمان فرش مجلس پر ادب سے بیٹھ کر مدح معصومہ کے سوروں کی تلاوت کیجئے۔ بس آخری شعر کہ مدح معصومہ کے سوروں کی تلاوت کیجئے۔ تو جو سقیفائی رقم پر جھوٹ کرتے ہیں رقم، کہ جو سقیفائی رقم پر جھوٹ کرتے ہیں رقم، کہ نقل ایسوں کی نہ کوئی بھی روایت کیجئے، کہ جو سقیفائی رقم پر جھوٹ کرتے ہیں رقم، کہ نقل ایسوں کی نہ کوئی بھی روایت کیجئے۔ وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے آپ کی دہلیز پر، کہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے آپ کی دہلیز پر، کہ شاہزادی عسکری پر بھی عنایت کیجئے، کہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے آپ کی دہلیز پر، کہ شاہزادی عسکری پر بھی عنایت کیجئے۔ ایک درود بھیج دیں محمد۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب غلام عسکری صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب نصیر عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
ایک درود ارشاد فرما دیں آپ. بھائی ایک کلام کے چند شعر چل بھائی مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ نبی کے قول سے یہ استفادہ کر لیا میں نے. دیکھیں گے نبی کے قول سے یہ استفادہ کر لیا میں نے. علی ہیں دل میں تو اس دل کو کعبہ کر لیا میں نے. نبی کے قول سے یہ استفادہ دل کو کعبہ کر لیا میں نے. اور یہ حسن مطلب بھی حاضر ہے کہ کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. دیکھیں گے کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. ثنا اپنوں کی غیروں پر تبرہ کر لیا میں نے. کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. ثنا اپنوں کی غیروں پر تبرہ کر لیا میں نے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. تیرے روضے کا گھر بیٹھے نظارہ کر لیا میں نے. عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. تیرے روضے کا گھر بیٹھے نظارہ کر لیا میں نے. یہ بھی شعر دیکھیں الگ کا ہے کہ نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. یہ بھی شعر دیکھیں نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. اسے حق ہے کہے حیدر کو سجدہ کر لیا میں نے. نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. اسے حق ہے کہے حیدر کو سجدہ کر لیا میں نے. یہاں سے کچھ اشعار بزبان معصومین ہیں کہ خیمہ شب کا منظر ہے کہ ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر. دیکھیں گے جادو. ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر کہ تم اصحاب سچے ہو بھروسہ کر لیا میں نے. ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر کہ تم اصحاب سچے ہو بھروسہ کر لیا میں نے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. بجھا کر ایک دیا اتنا اجالا کر لیا میں نے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. بجھا کر ایک دیا اتنا اجالا کر لیا میں نے. اور یہ چھوٹے حضرت کے حوالے سے انہی کی زبانی کہ اگر ہے ناز وسعت پر تو پھر اس مشق میں بھر کر. یہ بھی شعر دیکھیں. اگر ہے ناز وسعت پر تو پھر اس مشق میں بھر کر اٹھا لے جاؤں گا دریا ارادہ کر لیا میں نے. اگر ہے ناز وسعت پر تو پھر اس مشق میں بھر کر اٹھا لے جاؤں گا دریا ارادہ کر لیا میں نے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ جو پہرے دار تھے وہ مل رہے تھے اپنے ہاتھوں کو. جو پہرے دار تھے وہ مل رہے تھے اپنے ہاتھوں کو. کٹا کے ہاتھ جب دریا پر قبضہ کر لیا میں نے. جو پہرے دار تھے وہ مل رہے تھے اپنے ہاتھوں کو. کٹا کے ہاتھ جب دریا پر قبضہ کر لیا میں نے. اور یہ سلسلے کا آخری شعر کہ میرے بابا نے مجھ کو علم کی ایک بوند بخشی تھی. یہ بھی شعر دیکھیں. میرے بابا نے مجھ کو علم کی ایک بوند بخشی تھی. اسی ایک بوند کو پھیلا کے دریا کر لیا میں نے. میرے بابا نے مجھ کو علم کی ایک بوند بخشی تھی. اسی ایک بوند کو پھیلا کے دریا کر لیا میں نے. یہ تھے شاعر اہل بیت جناب نصیر عباس صاحب. اور اب میں گزار ہوں جناب عسکری زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
जिस घर में जिक्र फातिमा ज़हरा नहीं हुआ, जिस घर में जिक्र फातिमा ज़हरा नहीं हुआ, जलते रहे चिराग उजाला नहीं हुआ। जिस घर में जिक्र फातिमा ज़हरा नहीं हुआ, जलते रहे चिराग उजाला नहीं हुआ, और तूफ़ान से पार कोई सफ़ीना नहीं हुआ, तूफ़ान से पार कोई सफ़ीना नहीं हुआ, जब तक कि सैयदा का इशारा नहीं हुआ। तूफ़ान से पार कोई तूफ़ान से पार कोई सफ़ीना नहीं हुआ, तूफ़ान से पार कोई सफ़ीना नहीं हुआ, जब तक कि सैयदा का इशारा नहीं हुआ। और शेर हाजिर है, तारीख़ पढ़ के देख लो, कुरान से पूछ लो, तारीख़ पढ़ के देख लो, कुरान से पूछ लो, ज़हरा का जो नहीं वो किसी का नहीं हुआ। तारीख़ पढ़ के देख लो। तारीख़ पढ़ के देख लो, तारीख़ पढ़ के देख लो, कुरान से पूछ लो, ज़हरा का जो नहीं वो किसी का नहीं हुआ। और तुमने सफ़ीना छोड़ दिया अहले बैत का, तुमने सफ़ीना छोड़ दिया अहले बैत का, इस वास्ते नजात का रास्ता नहीं हुआ। तुमने सफ़ीना छोड़ दिया अहले बैत का, इस वास्ते नजात का रास्ता नहीं हुआ। और जिसका जवाब दे न सकी बिनते मुस्तफ़ा, जिसका जवाब दे न सकी बिनते मुस्तफ़ा, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जिसका जवाब दे न सकी बिनते मुस्तफ़ा, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और करता रहे जो कातिल ज़हरा पर लानतें, करता रहे जो कातिल ज़हरा पर लानतें, करता रहे जो कातिल ज़हरा पर लानतें, मरने के बाद कब्र में रुसवा नहीं हुआ। करता रहे जो कातिल ज़हरा पर लानतें, करता रहे जो कातिल ज़हरा पर लानतें, मरने के बाद कब्र में रुसवा नहीं हुआ। और रोशन हुआ ज़माने पर रुतबा बिलाल का, रोशन हुआ ज़माने पर रुतबा बिलाल का, जब तक न दी अज़ान सवेरा नहीं हुआ। रोशन हुआ ज़माने पर रुतबा बिलाल का, जब तक न दी अज़ान सवेरा नहीं हुआ। और सरवर ने करबला में दिया जब से इम्तिहान, सरवर ने करबला में दिया जब से इम्तिहान, फिर उसके बाद दीन को ख़तरा नहीं हुआ, फिर उसके बाद दीन को ख़तरा नहीं हुआ। जिस घर में ज़िक्र फातिमा ज़हरा नहीं हुआ। नारे सलवात। इशारा कौन सा था? अच्छा 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 जी जी। नारे सलवात। सरवर ने करबल नहीं, ये नहीं, सफीना। तुमने सफीना छोड़ दिया अहले बैत का, तुमने सफीना छोड़ दिया अहले बैत, तुमने सफीना छोड़ दिया अहले बैत का, इस वास्ते नजात का रास्ता नहीं हुआ। तुमने सफीना छोड़ दिया अहले बैत का, इस वास्ते नजात का रास्ता नहीं हुआ। और जिसका जवाब दे न सकी बिनते मुस्तफ़ा, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। उसका मतलब है जो आपने अच्छा मतलब वाला जी जी जी। तूफान से पार कोई सफीना नहीं हुआ, तूफान से पार कोई सफीना नहीं हुआ, तूफान से पार कोई सफीना नहीं हुआ, जब तक कि सैयदा का इशारा नहीं हुआ।
طوفان سے پار کوئی سفینہ نہیں ہوا جب تک کہ سیدہ کا اشارہ نہیں ہوا، اور جس گھر میں ذکر فاطمہ زہرا نہیں ہوا جلتے رہے چراغ اجالا نہیں ہوا۔ جلتے رہے چراغ اجالا نہیں ہوا۔ یہ تھے جناب عسکری صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ شعراء کی فہرست میں 3 شعراء ذویل احترام ہمارے درمیان ہیں، عالی جناب اعجاز زیدی صاحب، جناب ہلال نقوی صاحب اور جناب مختار لکھنوی صاحب، اور ان شعراء کے بعد نایاب صاحب شکیل صاحب سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب کریں گے۔ شعراء کی فہرست کی سلسلے کی ایک کڑی اور جناب مختار لکھنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مختار لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی منظوم اخلاق بھائی آگے تشریف لے آئیے، ارے ادھر جگہ ہے آگے۔ نعرہ سلمان ایک اور سلوات بھیجیے۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ نہ منصب سے نہ دولت سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، نہ منصب سے نہ دولت سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، ثنائے پنج تن سے ہی فقط رتبہ سوا ہوگا۔ نہ منصب سے نہ دولت سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، ثنائے پنج تن سے ہی فقط رتبہ سوا ہوگا، اور جہاں میں جس جگہ پر پنجتن کا تذکرہ ہوگا، جہاں میں جس جگہ پر پنجتن کا تذکرہ ہوگا، زمین سے آسماں تک نور کا ایک سلسلہ ہوگا۔ جہاں میں جس جگہ پر پنجتن کا تذکرہ ہوگا، زمین سے آسماں تک نور کا ایک سلسلہ ہوگا، اور خدائی میں تیری کتنا وہ منظر خوشنما ہوگا، خدائی میں تیری منظر وہ کتنا خوشنما ہوگا، وہ جب زہرا کا کنبہ سب کا سب زیر کساں ہوگا۔ خدائی میں تیری کتنا وہ منظر خوشنما ہوگا، وہ جب زہرا کا کنبہ سب کا سب زیر کساں ہوگا، اور حسین لمحات کتنے ہوں گے وہ باب تعارف میں، حسین لمحات کتنے ہوں گے وہ باب تعارف میں، لب معبود پر جب فاطمہ ہی فاطمہ ہوگا۔ حسین لمحات کتنے ہوں گے وہ حسین لمحات کتنے ہوں گے وہ باب تعارف میں، حسین لمحات کتنے ہوں گے وہ باب تعارف میں، لب معبود پر جب فاطمہ ہی فاطمہ ہوگا، لب معبود پر جب فاطمہ، لب معبود پر جب فاطمہ ہی فاطمہ ہوگا، اور انہی لوگوں کے گھر خلد بری میں بس سجے ہوں گے، انہی لوگوں کے گھر خلد بری میں بس سجے ہوں گے، وہ جن لوگوں کے لب پر انما کا تذکرہ ہوگا، انہی لوگوں کے گھر خلد بری میں بس سجے ہوں گے،
وہ جن لوگوں کے لب پر انما کا تذکرہ ہوگا، اور بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھے گی ہمیں دنیا، بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھے گی ہمیں دنیا، قیامت میں ہمارا جب علی سا رہنما ہوگا، بڑی حسرت بھری نظروں سے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھے گی ہمیں دنیا، قیامت میں ہمارا جب علی سا رہنما ہوگا۔ اور شعر حاضر کرو، ملاحظہ فرمائیں کہ قیادت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، قیادت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں علی مرتضیٰ کا وہ مکمل آئینہ ہوگا۔ قیادت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، قیادت میں، ملاحظہ فرمائے، قیادت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا، وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا۔ اور کہاں جائیں گے بچ کے حق زہرا چھیننے والے، کہاں جائیں گے بچ کے حق زہرا چھیننے والے، ہر ایک سو ذوالفقار حیدری کا سامنا ہوگا، کہاں جائیں گے بچ کے حق زہرا چھیننے والے، کہاں جائیں گے بچ کے حق زہرا چھیننے والے، ہر ایک سو ذوالفقار حیدری کا سامنا ہوگا۔ اور خلاف مجلس و محفل زباں کھولے گا وہ اپنی، خلاف مجلس و محفل زباں کھولے گا وہ اپنی، نہ جس سانچے میں بس جس کا یہاں پہ کر ڈلا ہوگا، خلاف مجلس و محفل زباں کھولے گا وہ اپنی، نہ جس سانچے میں بس جس کا یہاں پہ کر ڈھلا ہوگا۔ بس آخری شعر کی زحمت اور مقطع کی کہ عداوت کے مبلغ یہ صلہ پائیں گے محشر میں، عداوت کے مبلغ یہ صلہ پائیں گے محشر میں، کہیں پر سر پڑا ہوگا، کہیں پر دھڑ پڑا ہوگا۔ عداوت کے مبلغ، عداوت کے مبلغ یہ صلہ پائیں گے محشر میں، عداوت کے مبلغ یہ صلہ پائیں گے محشر میں، کہیں پر سر پڑا ہوگا، کہیں پر دھڑ پڑا ہوگا، کہیں پر سر پڑا ہوگا، کہیں پر دھڑ پڑا ہوگا۔ اور کسی واعظ کے روکے رک نہیں سکتا کبھی مختار، کسی واعظ کے روکے رک نہیں سکتا کبھی مختار، تبرہ فاطمہ زہرا کے قاتل پر صدا ہوگا، کسی واعظ کے روکے رک نہیں سکتا کبھی مختار، کسی واعظ کے روکے رک نہیں سکتا کبھی مختار، تبرہ فاطمہ زہرا کے قاتل پر صدا ہوگا۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب ہلال بھائی ذیشان بھائی، اچھا گزارش گزار ہوں نہایت ہی ادب و احترام جناب ہلال لکھوی صاحب سے تشریف لائیں اور قاعدے سے سنیے گا۔ مطلع اور چند شعر نیڑ بلکہ سرور صاحب کا مصرع تھا کہ کعبے کے راستے میں
ہمیں کربلا ملے. اور یہ انجمن دست حسینی کی شبداری تھی. سماعت فرمائیں کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے کہ در نجف ملے خاک شفا ملے، کبھی خاک شفا ملے. حوصلہ افزائی اور یہ بھی حسن مطلع کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے. سماعت فرمائیں کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں. سماعت فرمائیں کہ کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. نبی کو علی کی صدا ملے. کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. اور سماعت فرمائیں حضرات کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے. کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. اور سماعت فرمائیں کہ حج کو بدل دیں شہ کی زیارت میں ہم اگر، کہ حج کو بدل دیں شہ کی زیارت میں ہم اگر، کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے. حج کو بدل دیں شہ کی زیارت میں ہم کعبے کے راستے میں اگر کربلا ملے. کعبے کے راستے میں اگر کربلا ملے. اور حضرات یہ 2-3 شعر اور پیش ہیں. سماعت فرمائیں کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. سماعت فرمائیں آخری شعر کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. فوج شام کا تم فیصلہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. یہ تھے شاعر اہل بیت عالی جناب ہلال نقوی صاحب جو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں پھر ایک بار گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب ذیشان حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک صلوات اور بھیجنا. بارگاہ ممدوحہ میں صرف 2 قطعات اور التماس دعا حاضر کرتا ہوں کہ ایک صلوات اور بھیج دیں. کہ وہ شخص جس کو رضائے بطول حاصل ہو، وہ شخص جس کو رضائے بطول حاصل ہو، گناہ گار سہی لائق معافی ہے. گناہ گار سہی لائق معافی ہے، اور جسے دیا نہ جواب سلام زہرا نے، بس اس کے کفر پر یہ ایک دلیل کافی ہے. جسے دیا نہ جواب سلام زہرا نے، بس اس کے کفر پر یہ ایک دلیل کافی ہے. بس اس کے جسے دیا نہ جواب سلام زہرا نے، بس اس کے کفر پر یہ ایک دلیل کافی ہے. بس اس کے کفر پر یہ ایک دلیل کافی ہے. ایک قطع اور خدا حافظ عرض کرتا ہوں کہ یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور. کہ یوں خلق کر رہا ہے، یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور. وزن بطول کے لیے میزان چاہیے. یوں خلق کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کا نور، وزن بطول کے لیے میزان چاہیے. اور صدقہ اتارنا ہے مجھے اس کے نام کا، ذیشان مجھ کو تخت سلیمان چاہیے. صدقہ اتارنا ہے مجھے اس کے نام کا، ذیشان مجھ کو تخت سلیمان. یہ تھے شاعر اہل بیت جناب ذیشان حیدر صاحب، جو بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. شعراء کے سلسلے کی آخری کڑی شاعر اہل بیت بزرگ اور محترم جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ایک باز بلند نعرہ صلوات. عرض کر رہا ہوں باقی میں ایک قطع اور ایک سلام کے صرف 6 شعر. جانتے ہیں عالم امکان میں سب، جانتے ہیں عالم امکان میں سب، فخر موجودات عالم آپ ہیں، فخر موجودات عالم آپ ہیں، اور آپ کے سارے شرف ہیں ایک طرف، یہ شرف ہے فاطمہ کے باپ ہیں. آپ کے سارے شرف ہیں ایک طرف، یہ شرف ہے فاطمہ کے باپ ہیں. ایک سلام صرف 6 شعر آپ حضرات کے لیے. کہ جو یہ حسین کی مجلس میں آنے والے ہیں، جو یہ حسین کی مجلس میں آنے والے ہیں،
یہی تو نعمت فردوس پانے والے ہیں، یہی تو نعمت فردوس پانے والے ہیں، اور کبھی خطا نہیں کرتا ہے تیر لعنت کا، کبھی خطا نہیں کرتا ہے تیر لعنت کا، پتہ ہے سب کو ہم اچھے نشانے والے، کبھی خطا کبھی خطا نہیں کرتا ہے تیر لعنت کا، پتہ ہے سب کو ہم اچھے نشانے والے ہیں، اور یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا، یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا، یہ اپنے پیروں سے دوزخ میں جانے والے، یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا، یہ اپنے پیروں سے دوزخ میں جانے والے ہیں، اور یزید سامنے شہ کے تیری بساط ہے کیا، یزید سامنے شہ کے تیری بساط ہے کیا، سمندروں کو یہ پانی پلانے والے ہیں، یزید سامنے شہ کے تیری بساط ہے کیا، سمندروں کو یہ پانی پلانے والے ہیں، اور چلو کہ دار کے ممبر سے می سمیٹ مار، چلو کہ دار کے ممبر سے می سمیٹ مار، علی کے آج فضائل سنانے والے ہیں، چلو کہ دار کے ممبر سے می سمیٹ مار، علی کے آج فضائل سنانے والے ہیں، اور زمانہ سمجھے گا آل نبی کی منزل کیا، زمانہ سمجھے گا آل نبی کی منزل کیا، یہ گھر میں بیٹھ کے سورے منگانے والے ہیں، زمانہ سمجھے گا آل نبی کی منزل کیا، یہ گھر میں بیٹھ کے سورے منگانے والے ہیں، یہ گھر اور سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل، سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل، کہ یہ حسین کا جھولا جھولانے والے ہیں، سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل، کہ یہ حسین کا جھولا جھولانے والے ہیں۔ اور اب میں گزار ہوں جناب نایاب صاحب، جناب شکیل صاحب اور جناب ساحر صاحب سے کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات کے ذریعے فرمائیں۔
नाराए सलवात सलवात भेजिए पर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह हवाले से जनाब आगा सरोज साहब का कलाम हाजिर कर रहे हैं और उससे पहले शायर अलेबाई जनाब हिलाल नकवी साहब का एक मतला और 2 या 3 शेर हाजिर है। समाअत फरमाइए, एक सलवात और भेजिए। सूरज पसे लिबास अज़ा गमज़दा रहे, सूरज पसे लिबास अज़ा गमज़दा रहे, ज़हरा का ज़िक्र हो तो अंधेरा घना रहे, वो मुनफरिद मिसाल है ज़हरा का खानदान, अफराद जिसके वाक़िफ़ राज़े खुदा, मौला अली न हो तो पहली रहे हयात, सुलझा हुआ सवाल भी उलझा, जारी रहे सवाल फदक गासिबीन से, मेरी सदा के बाद तुम्हारी सदा, इतनी बुलंदियों पर है ज़हरा की ज़ात पाक, वो जिसके बाद सिर्फ खुदा ही खुदा, क्या कहना है? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आबरू काबे की है इस्मत सराए फातिमा, आबरू काबे की है
عصمت سرائے فاطمہ میرے مولا کا مصلی ہے ردائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لائے ہیں جبریل یہ نسبت برائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ باپ سے جس کو ملا ابیہا کا لقب باپ سے جس کو ملا ابیہا کا لقب اس شرف کی کون بیٹی ہے سوائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ ہے جو خود مولود کعبہ ہے جو خود حق کا امام ہے جو خود مولود کعبہ ہے جو خود حق کا امام اس علی کے کعبہ دل میں ہے جائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ فیصلے جتنے بھی ہیں اسلام کی تقدیر کے فیصلے جتنے بھی ہیں اسلام کی تقدیر کے عرش پر ہوتے ہیں یا زیر کسائے فاطمہ عصمت سرائے فاطمہ فیصلے جتنے بھی ہیں اسلام کی تقدیر کے عرش پر ہوتے ہیں یا زیر کسائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ وقف لازم کے ہوں یا آیات سجدہ کے نشان وقف لازم کے ہوں یا آیات سجدہ کے نشان ہیں یہ سب قرآن میں پیوند ردائے وقف لازم کے ہوں یا آیات سجدہ
کے نشان وقف لازم کے ہوں یا آیات سجدہ کے نشان ہیں یہ سب قرآن میں پیوندے ردائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ کیسی جنت بوئے جنت بھی نہ سونگے گا کبھی کیسی جنت بوئے جنت بھی نہ سونگے گا کبھی اپنے دل میں جو نہ رکھتا ہو ولائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ یہ حقیقت ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوں یہ حقیقت ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوں اس سے راضی ہو نہیں سکتا خدائے فاطمہ آبرو کعبے کی ہے عصمت سرائے فاطمہ جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر یہ داغ وہ ہے قدم کو اکبر دبائے جاتے نہ جنبشیں ہیں نظر میں نہ دم ہے اکبر میں مگر حسین گلے سے لگائے جاتے جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے جدھر سے لاش اکبر گئے لے کے حسین نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے نعرہ حیدری نعرہ سلوان
حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جناب مظہر امیر صاحب کی جانب سے ہونے والے خمسہ مجالس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا اور 25, 26, 27, 28, 29 دسمبر کو مختلف خطبہ کربلا دین الدولہ میں 7 بجے شب میں ان مجالس کو خطاب کریں گے. آپ حضرات سے شکر گزارش ہے. فاتحہ. صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، آپ کی زحمتوں کا بھرپور احساس رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ آج آخری مجلس ہے جس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 11ویں آیت کی روشنی میں ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کی سورہ بقرہ کی 11ویں آیت ہے، اس آیت میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو آگاہ کیا ہے، اور وہ منافقین جو دور پیغمبر اسلام میں مدینے میں موجود تھے ان کے مکر و فریب سے واقف فرمانے کے لیے انہی کے ایک قول کو اس آیت میں پیش کیا ہے. میں روز عرض کر رہا ہوں، جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ منافقین جو حیات پیغمبر میں دور پیغمبر میں مدینہ میں موجود تھے، وہ مختلف مکر و فریب اور مختلف سازشیں اسلام اور رسول اسلام و اہل بیت اطہار اور مومنین کے سلسلے میں کرتے رہتے تھے. لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہو، تم یہ فساد کیوں کر رہے ہو، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. روزانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے بہت وضاحت کے ساتھ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ پیدا کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی وہ اپنی مکاریوں کو، اپنی عیاریوں کو، اپنی سازشوں کو لفظ اصلاح سے منسوب کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. دیکھیے جو اصلاح کا لفظ ہے یہ ایک بہت اہم لفظ ہے. وہ جو یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو اس لفظ کا تعلق دین سے ہے. یہ اصلاح ایک فریضہ ہے. اسی اصلاح کے لیے پیغمبران دین کو اللہ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے اور خود ائمہ معصومین نے مختلف طریقوں سے قوم کی اصلاح فرمائی. لوگوں کے کرداروں کی خامیوں کو دور کیا گیا، رسم و رواج کی خرابیوں کو اس اصلاح کے ذریعے ختم کیا گیا. مختلف طریقے سے پیغمبروں نے بھی، انبیاء نے، رسولوں نے، ائمہ معصومین نے بھی اصلاح فرمائی ہے. چنانچہ خود مولا حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے برآمد ہوئے تو آپ یہی اعلان کرتے ہوئے چلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں.
اور خود مولا حسین جس مقصد کے تحت نکلے تھے وہ مقصد پورا بھی ہوا. دنیا نے دیکھا کہ 10 محرم کو جناب حر کی اصلاح ہوئی, خود پسر یزید تک کی اصلاح ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام سے. تو یہ لفظ اصلاح ایک اہم لفظ ہے. یہ لفظ اصلاح غلط نہیں ہے اور نہ اصلاح کرنا غلط ہے, مگر قرآن نے منافقین کی مذمت کی ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم اصلاح کرتے ہیں تو وہی اصلاح جو قابل مدح ہے, اسی لفظ اصلاح کے بعد قرآن نے ان کی مذمت کی. عزیزوں, اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, مگر لا تفسدوا فی الارض بتا رہا ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد کرتے تھے, وہ اصلاح کے نام پر اختلافات پیدا کرتے تھے. دیکھیں, پہلی وجہ جو ان کی مذمت کی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد پیدا کرتے تھے. اصلاح کہتے کسے ہیں؟ یہ جملہ یقیناً آپ محسوس کیجئے گا کہ غلط کو صحیح کرنے کا نام اصلاح ہے, صحیح باتوں پر اعتراض کرنے کا نام اصلاح نہیں ہے. غلطیوں کو دور کرنے کا نام حیدری. صحیح باتوں پر اعتراض کرنے کا نام اصلاح نہیں ہے. تو ایک تو وہ نام لیتے تھے اصلاح کا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض, تم کیوں زمین پر فساد برپا کر رہے ہو؟ تو ایک تو سبب یہ تھا کہ وہ اصلاح ہی نہیں کرتے تھے, اور دوسرے یہ کہ وہ منافق تھے. ایک پیغام دیا گیا کہ منافقین کو اصلاح تو اصلاح, لفظ اصلاح زبان پر لانے کا حق نہیں ہے. بھئی کار اصلاح تو اصلاح ہے, منافق کو اصلاح کا نام لینے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ منافق تھے اور چھپے ہوئے منافق نہیں تھے, بالکل کھلے ہوئے منافق تھے. پورا مدینہ ان کو پہچانتا تھا کہ یہ منافق ہیں, اور جو ان کو منافق کے طور پر پہچانا جاتا تھا تو بے عمل ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں, بے نمازی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہچانے جاتے تھے, بے روزہ دار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہچانے جاتے تھے, وہ دشمن علی ہونے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں. بھائی منافقین کی پہچانی یہی ہے. تاریخ طبری تک غیروں تک نے لکھا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں منافقوں کو مولا علی کی عداوت سے پہچانتے تھے. وہ کل پہچانتے تھے, ہم آج تک پہچانتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھئی بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے حیدری. بھئی بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا کہ مولا علی کی عداوت نبی کی حدیث ہے, یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر والنفاق. تو منافقین کو سب پہچانتے تھے, اور اکثر منافقین خود بھی اپنے کو پہچانواتے تھے. بھئی لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے اور کبھی کبھی وہ خود بھی اپنے کو پہچانواتے تھے. چنانچہ جب اعلان ولایت ہو چکا, غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا, اور نبی مدینے میں واپس آئے تو ایک منافق خود اپنے کو پہچانوانے آیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حارث آیا, اس نے کہا آپ نے نماز کو کہا, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزے کو کہا, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے حج کو کہا, ہم نے حج کیا. اب ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. دیکھیں مزاج منافق کیا تھا کہ نماز حق ہے یہ تسلیم, روزہ حق ہے یہ تسلیم کیا, حج حق ہے یہ تسلیم کیا, قرآن حق ہے یہ تسلیم کیا, وحدت حق ہے یہ تسلیم کیا, نبوت حق ہے یہ تسلیم کیا, علی حق ہے بھڑک گیا.
پلانا سمجھیے حال نماز کا حق ہونا، روزے کا حق ہونا تسلیم کر لیا، اور مولا علی کی ولایت حق ہے یہ تسلیم نہیں۔ بھئی یہ جملہ آپ لوگ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بھئی اگر آپ حارث کی اس حرکت پر غور کیجئے تو شاید وہ بھی نبی سے پوچھنے یہی آیا تھا کہ یہ علی کہاں سے لے آئے۔ اس کی جغرافی کمزور تھی، اس نے دنیا کا نقشہ نہیں دیکھا تھا تو پنجاب کا نام لینا بھول گیا۔ بھائی جو حارث آیا تھا اس کا ہی مطلب یہی تھا یہ ولایت علی کہاں سے لے آئے۔ فرق اتنا ہے عزیزوں کہ اس نے عربی میں کہا، آپ اردو میں کہے گئے فلاوات ہے دے حمد و حالا۔ عزیزوں منافقین کے پہلے، اور یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ انما نحنو مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ بھی نبی کی اصلاح کرنے چلا تھا، ہمارے یہاں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پیغام دے رہا ہے، دیکھیں یہ آیت جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں اس کے ذریعے مومنوں کو اطلاع نہیں دی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، خبر نہیں دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ بھئی خبردار کیا جا رہا ہے کہ صرف لفظ اصلاح سن کے دوڑنے نہ لگنا، صرف اصلاح کی باتیں سن کے پیروی نہ کرنا، پہلے تحقیق کر لینا کہ اصلاح کرنے والا مومن ہے یا منافق ہے۔ صلوات بھیجے حمد و حالا۔ لیکن اصلاح غلط نہیں ہے، میں نے کہا اصلاح تو ایک بہت اہم شے ہے، اصلاح تو ایک لفظ کا نام نہیں، اصلاح ضرورت کا نام ہے۔ زندگی کے نہ جانے کتنے معاملات میں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، دینی معاملات میں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ شعراء کرام بہت بڑا مرتبہ ہے آل محمد علیہ السلام کی نظر میں، ابھی آپ سن چکے ہیں۔ شعراء کے معاملے میں تو خاص کر کے لفظ رائج ہے کہ صاحب ہم فلاں سے اصلاح لیتے ہیں، فلاں ہمارے اشعار کی اصلاح فرماتے ہیں۔ بھئی جب شاعری کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، جتنے بھی مبتدی شعراء ہیں، آج جو اساتذہ ہیں وہ بھی اپنی کمسنی میں کسی نہ کسی سے اصلاح لیتے ہیں۔ یہ لفظ اصلاح مشہور ہے شاعری کی دنیا میں، ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے جس سے وہ اصلاح لینے جاتے ہیں۔ تو اصلاح کی بہت اہمیت ہے، دنیا سخن میں بھی، شاعری کی دنیا میں بھی اصلاح ہوتی ہے، مگر اصلاح کس سے لی جاتی ہے؟ اصلاح کون کرتا ہے؟ تو اصلاح اسی سے لی جاتی ہے جسے علم عروض حاصل ہو، جو علم عروض سے واقف ہو۔ بھائی شاعری کا قانون کیا ہے؟ علم ہے جسے علم عروض کہتے ہیں، اس لئے کہ جب اس کے پاس علم عروض ہوگا تبھی وہ بتا پائے گا کہ مصرع بحر سے خارج ہے یا بحر میں داخل ہے، مصرع موضوع ہے یا ناموضوع ہے۔ بھائی جب تک علم عروض نہیں ہوگا تب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ تو جیسے اشعار کی اصلاح کے لیے علم عروض ضروری ہے، ویسے ہی دین کی اصلاح کے لیے علم عقائد ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بغیر علم عروض کے کوئی کسی شاعر کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عقائد کے لیے اور اعمال کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ سنیے گا، بہت جلدی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کے اوپر گفتگو تمام کر دوں۔ علم کی ضرورت ہے، مگر عقائد کی اصلاح کے لیے صرف علم کی شرط نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح کے لیے صرف علم کی شرط نہیں ہے،
یہ جملہ مجھے بعد میں کہنا تھا مگر میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ اگر اصلاح کے لیے علم کافی ہوتا تو ابن تیمیہ جیسا عالم وہاں بھی نہ ہوتا. وہ منزلیں ابھی بعد میں آئیں گی. علم کی ضرورت ہے مگر صرف علم کی نہیں. ابھی آپ شعراء کرام کو سن رہے تھے. یہ روایت جو آج ہے 100 سال پہلے 50 سال پہلے تھا کہ شعراء اصلاح کے لیے جاتے تھے. یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے. اگر آپ معصومین کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو بارگاہ معصومین میں بھی شعراء تھے اور وہاں بھی شعراء کسی نہ کسی سے اصلاح حاصل کرتے تھے. چنانچہ بارگاہ معصوم کے مقبول شاعر جناب سید ہمیری جن کا نام بچہ بچہ جانتا ہے, شعراء کرام بیٹھے ہوئے, آپ کی توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. سید ہمیری سے مشہور نہیں تھے, مقبول تھے. مشہور ہونا اور ہے, بارگاہ معصوم میں مقبول ہونا اور ہے. مقبول شاعر تھے سید ہمیری. میں بہت سے واقعات پڑھ چکا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اکثر شعراء جب اشعار کہتے تھے مدح اہل بیت میں تو جناب سید ہمیری کے پاس اصلاح کے لیے آتے تھے. ایک شاعر تھے جناب جعفر ابن عفان, انہوں نے اشعار کہے اور وہ اشعار کہنے کے بعد جناب سید ہمیری کے پاس آئے کہ میں اشعار پڑھنے سے پہلے اصلاحاً آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو سید ہمیری نے کہا بسم اللہ. اب جو جناب جعفر ابن عیان نے عربی کے اشعار تھے اشعار سنائے تو ان اشعار میں اہل بیت کی غربت کا ذکر تھا, اہل بیت کے گھر کے فاقوں کا ذکر تھا, بوسیدہ لباس کا ذکر تھا, لباس میں لگے ہوئے پیوندوں کا ذکر تھا. توجہ فرمائیے گا, اہل بیت کی غربت و فقر و فاقہ کا ذکر تھا. تو سید ہمیری بالکل خاموش رہے. جب جعفر ابن عفان نے کہا کہ آپ کچھ اصلاح کریں گے تو سید ہمیری نے کہا جو شعر تم نے کہے ہیں یہ امام کی مدح کے شعر نہیں ہے, یہ غریب عوام کی مدح کے شعر ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا کہ یہ امام کی مدح محسوس نہیں ہو رہی ہے, کسی غریب عوام کی مدح محسوس ہو رہی ہے. یہ کہنے کے بعد جناب سید ہمیری نے فوراً کچھ اشعار کہے جن اشعار میں اختیارات اہل بیت کا ذکر تھا, معجزات اہل بیت کا ذکر تھا, عرفانیات کا ذکر تھا, اختیارات اہل بیت کا ذکر تھا, مردے جلانے کا ذکر تھا, مولا علی کے عین اللہ ہونے کا ذکر تھا, ان کے وجہ اللہ ہونے کا ذکر تھا. بھئی اشعار سنا کے اصلاح دینے کی شرط سمجھائی کہ اصلاح دینے کے لیے صرف علم کی شرط نہیں ہے, معرفت اہل بیت کی شرط ہے. توجہ سنیے گا, معرفت اہل بیت کی شرط ہے. بھائی جناب سید ہمیری نے جناب جعفر ابن عیان کی اصلاح کر کے قیامت تک کے شعراء کو ایک پیغام دیا ہے. ہر شاعر اہل بیت کی اصلاح کی ہے کہ جب شعر کہنا تو صرف یہ نہ دیکھنا کہ علی کا سر مٹی کے تکیے پر تھا, یہ بھی دیکھنا کہ ان کے قدم مہر نبوت پر تھے. اے صلوات بھیجے حمد والے حمد. صرف علم کی شرط نہیں. اصلاح کیسے کی؟ اصلاح ایسے کی کہ معرفت کی جانب آمادہ کی. اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو صرف فقر و فاقہ دیکھتا ہے, اسے صرف لباس کے پرانا لباس نظر آتا ہے, جنت سے آتا ہوا لباس نظر نہیں آتا ہے. صرف جو کی روٹی کو توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, در خیبر کو اکھاڑتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. ارے صرف کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دیتا ہے, معراج میں علی کا لہجہ نہیں سنائی دیتا. اے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے آزانے کے اصلاح کے لیے, عقائد کے اصلاح کے لیے صرف علم کی شرط نہیں ہے, معرفت کی شرط. اصلاح کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے, معرفت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اصلاح کے لیے صرف علم کافی ہوتا تو علماء دیوبند فاسد العقیدہ نہ ہوتے.
علماء ندوہ علماء سو نہ کہلاتے؟ بھائی علم تو ان کے پاس بھی ہے، اگر صرف و نحو علم ہے تو ان کے پاس بھی ہے، اگر منطق و فلسفہ علم ہے تو ان کے پاس بھی ہے. جانے دیجئے بات، اہل بیت کا علم ان کے پاس بھی ہے. آیے تطہیر اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، ان کو بھی علم ہے. آیے مودت اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، ان کو بھی علم ہے. آیت مباہلہ اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، ان کو بھی علم ہے. علی کل ایمان ہیں، ان کو بھی علم ہے. علی مرد میدان ہیں، ان کو بھی علم ہے. علی شوہر بطول ہیں، ان کو بھی علم ہے. علی وسیع رسول ہیں، ان کو بھی علم ہے. علی فاتح خیبر ہیں، ان کو بھی علم ہے. علی ساقی کوثر ہیں، ان کو بھی علم ہے. حب علی جواز للجنہ، ان کو بھی علم ہے. یا علی حب کا تقوی والایمان، یہ ان کو بھی علم ہے. حب علی جواز للجنہ، یہ ان کو بھی علم ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ان کو بھی علم ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفید النجات، یہ ان کو بھی علم ہے. حسین منی وانا من الحسین. نبی نے یہ حدیثیں فرمائی، یہ ان کو بھی علم ہے. مولا علی نے اپنا نفس بیچ کے خدا کی مرضی خریدی. اب یہ دو باتیں عرض کرنا بہت خاص بات ہے، اس کا ان کو بھی علم ہے. مولا علی صاحب رضائے خدا ہیں، ان کو بھی علم ہے. اتنا علم ہے کہ ندوے سے ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا المرتضیٰ. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بہت غور سنیے گا، نام کیا رکھا اس کا؟ المرتضیٰ. مشہور کتاب ہے، آج سے 25-30 برس پہلے کی بات ہے. کتاب لکھی گئی، نام رکھا گیا المرتضیٰ. بھائی مرتضیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مرتضیٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مرتضیٰ ہے پر وزن مصطفیٰ. توجہ سنیے گا، مرتضیٰ کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی رضا ہو وہ مرتضیٰ، جو صاحب رضا خدا ہو وہ مرتضیٰ. بھائی توجہ فرمائیے گا، مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی رضا ہو. بلکہ عام لفظوں میں کہوں، خدا جس سے راضی ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. راضی ہو نہیں، خدا جس سے راضی ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. تو علم تھا کہ اللہ کی رضا مولا علی کے پاس ہے، تبھی تو نام رکھا المرتضیٰ. علم تھا مگر معرفت نہیں تھی. اگر علم کے ساتھ معرفت ہوتی تو جس کو مرتضیٰ مان چکے اس کو رضی اللہ نہ لکھتے. کیا بات میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. بھائی اگر معرفت ہوتی تو جب مرتضیٰ لکھ دیا تو ٹائٹل مرتضیٰ، کتاب کا نام مرتضیٰ، اندر جب مولا علی کا تذکرہ تو رضی اللہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب معرفت ہی نہیں ہے. بھائی مرتضیٰ اور رضی اللہ کا کیا فرق ہے؟ مرتضیٰ سند رضا کا نام ہے، رضی اللہ دعائے رضا کا نام ہے. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ مرتضیٰ ہے سند رضا کہ ان کے پاس رضا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دعائے رضا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. بھئی اب اس سے آسان بات اور کوئی نہیں ہو سکتی جو میں عرض کر رہا ہوں. مرتضیٰ اور رضی اللہ میں وہی فرق ہے جو کنفرم اور ویٹنگ لسٹ میں ہے. ٹکٹ کنفرم اور ویٹنگ لسٹ. مرتضیٰ کا مطلب ان کے پاس رضائے خدا ہونا کنفرم ہے، اور رضی اللہ کا مطلب ابھی ویٹنگ لسٹ میں لائن لگائے کھڑے ہیں، قوم کا جیک لگایا جا رہا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد.
بھائی علم تھا کہ مولا علی مرتضیٰ ہے، مگر معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی تو کتاب کا نام المرتضیٰ رکھا تھا، تو مولا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے۔ عزیزوں، اصلاح کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے کہ ہم کو علم ہے ہم اصلاح کرنے بیٹھ گئے۔ قالو انما نحن مصلحون، صلوات بھیجے محمد آخری بات سنیے، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اصلاح کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ دیکھیں ابن تیمیہ، ہمارے ہمسن و بزرگ بہتر جانتے ہوں گے، بچوں کے لیے عرض کریے، ابن تیمیہ یہ 7ویں صدی میں پیدا ہوا، یعنی آج سے قریب 800-900 برس پرانی بات ہے۔ یہ جو تحریک وہابیت محمد ابن عبد الوہاب جس نے وہابیت کی تحریک کا آغاز کیا، تو چہرہ اس کا تھا اور کتابیں ابن تیمیہ کی تھی، تحریریں ابن تیمیہ کی تھی۔ ابن تیمیہ نے جو لکھا تھا وہ اس نے پاور ملنے کے بعد اس کو اپلائی کیا، اس کو نافذ کیا۔ اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، تھوڑا بہت اس نے پڑھا تھا۔ اب دیکھیں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ تاریخ وہابیت اگر پڑھیں تو محمد ابن عبد الوہاب کے لیے ملتا ہے 4 سال یہ بغداد میں پڑھا، اور 2 سال یہ جا کے بصرہ میں پڑھا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سال یہ اصفہان بھی گیا، ایران بھی گیا، یہ بھی ایران سے پڑھ کے آیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے ہر پڑھ کے آنے والا شیعت کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، کچھ وہابیت کی تبلیغ ہے۔ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا، یہ ابن تیمیہ، یہ بھی اصلاح کے لیے آگے، وہ ہم اصلاح کریں گے۔ کتاب لکھی، منہاج السنت لکھی، اور اسی کے جو عقائد تھے، نظریات تھے، وہی محمد ابن عبد الوہاب نے 250 برس بعد، محمد ابن عبد الوہاب میں اور ابن تیمیہ میں 250 برس کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں اس کے عقائد و نظریات رائج نہیں ہو پائے، پھر حکومت مل گئی محمد ابن عبد الوہاب کو، تو حکومت کے سہارے سے وہابیت کو لانچ کیا۔ علم اس کے پاس بھی تھا، ابن تیمیہ کے پاس، مگر معرفت نہیں تھی۔ لہٰذا اسی کی تحریر ہے کہ قبروں پر جانا حرام ہے، زیارت کرنا حرام ہے۔ یہ اسی کی کہ ہم اصلاح کریں گے کہ لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں ہم نبی کی قبر پر جائیں گے، ہم جنت البقیع جائیں گے۔ تو اسی کے نظریات تھے جو محمد ابن عبد الوہاب نے پھیلائے کہ اگر کوئی زیارت نبی کی نیت سے سفر کرے تو وہ سفر حرام ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں آپ کو پوری تاریخ وہابیہ سکھاؤں۔ قبروں کا علم اس کے پاس بھی تھا، اسے علم تھا کہ نبی کی قبر کون سی ہے، جنت البقیع میں معصومین کی قبر کون سی ہے، وہ قبر جو معصومہ سے منسوب ہے وہ کون سی ہے۔ علم تھا مگر معرفت نہیں تھی۔ اب علم و معرفت کا فرق سمجھیے۔ جن کے پاس صرف علم ہوتا ہے وہ معصوموں کی قبروں کو صرف قبر سمجھتے ہیں، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ قبروں کو روضہ سمجھتے ہیں۔ سنیے گا بھائی، وہاں بات آئی قبور کی، یہاں احتجاج کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ روضہ۔ احتجاج کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ روضے منظم کیے گئے۔ بھائی یہ علم و معرفت کا فرق ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں صرف قبر نظر آئیں گی، لیکن جہاں معرفت ہوگی وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ روضہ۔ سن لیجئے، 5 منٹ میں گفتگو تمام کر دوں۔ یہ روضہ کیوں کہلاتا ہے؟ روضہ فاطمین، روضہ کاظمین، روضہ امیر المومنین، روضہ امام حسین، یہ روضہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ مومنین جنت میں بھیجے جائیں گے، اور جنت میں کہاں رکھے جائیں گے اس کا ایڈریس بھی بتایا ہے۔ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہم فی روضات الجنات، کہ مومنوں کو جنت کے روضوں میں رکھا جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ قرآن ہے، بیان نہیں ہے، آیت روایت نہیں ہے۔ فی روضات الجنات،
کہ جنت کے روزوں میں رکھا جائے گا۔ یہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ تو جسے ہم اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں روزہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں باغ کو روزہ کہا جاتا ہے، لیکن ہر باغ روزہ نہیں ہوتا بھائی۔ جیسے کوثر نہر ہے مگر ہر نہر کوثر نہیں ہے، ویسے ہی باغ کو روزہ کہتے ہیں مگر ہر باغ روزہ نہیں ہے بھائی۔ جنت میں نام بھی الگ ہے، جنت کی نہر کا نام کوثر ہے، جنت کے درخت کا نام طوبہ ہے، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے نام حسنین ہیں، جنت کے قاسم کا نام علی ہے، جنت کی ملکہ کا نام سیدہ ہے۔ ویسے ہی جنت کے باغوں کا نام ہے روزہ۔ جنت کے باغوں کو روزہ کہتے ہیں، جنت کے باغوں کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے چونکہ باغ کو عربی میں روزہ کہتے ہیں اور جنت کے باغوں کو روزہ کہا جاتا ہے۔ قبور معصومین کو قبر نہیں کہا جاتا۔ یہ امام حسین کا روزہ، یہ مولا علی کا روزہ، یہ روزہ کہنا بتا رہا ہے کہ صرف علم نہیں ہے، معرفت بھی ہے، کہ یہ قبریں نہیں ہیں، یہ کربلا بھی جنت کا باغ ہے، یہ نجف بھی کربلا کا باغ ہے، یہ بقیع بھی جنت کا باغ ہے، یہ سامرہ بھی جنت کا باغ ہے۔ ارے اللہ نے یہ جنت کے باغ اہل بیت کے لیے زمین میں لگائے کہ آپ کو ہی دکھائے باغ سینے۔ کہ دم ہے تو ان باغوں کو چھینو۔ یہ روزے کہلاتے ہیں کہ یہ جنت کے باغ ہیں۔ یہ جنت کے باغ ہیں، ان کے پاس علم تھا لہذا انہیں قبریں نظر آئیں، جن کے پاس معرفت ہے انہیں یہ جنت کے باغ نظر آئے، تبھی تو روزہ کہا گیا۔ یہ ہے معرفت کہ جنت کہیں اور نہیں ہے، جہاں اہل بیت ہیں وہی جنت ہے۔ یہ جنت کے باغات ہیں، چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کے لیے کئی روایتیں، ایک روایت بقیع کی ہے، ایک روایت پیغمبر کا جو مدینے میں منبر ہے اور حجرے کے بیچ میں، کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے امکان ہے کہ شہزادی کی قبر مطہر ہو، اس کو بھی روزہ کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ بھی جنت کا باغ کہی جاتی ہے۔ بعض گرامی یہ باغات جنت ہے۔ معرفت ہونا چاہیے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو صرف علم کام نہیں آئے گا۔ یہ بغیر معرفت کا علم تھا جس نے روزوں کی بے حرمتی کروائی ہے۔ ایک پیغام ہے کہ جہاں معرفت نہیں ہوگی وہاں بے حرمتی ہوگی، چاہے اصل کی جائے چاہے نقل کی جائے۔ لاکھ کہتے رہے ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ عزت ہے، احترام ہے تو اصلاح ہے، اخلاص ہے تو اصلاح ہے، لیکن اصلاح غلط کو صحیح کرنے کا نام ہے، صحیح باتوں کو غلط قرار دینے کا نام اصلاح نہیں ہے۔ تو وہابیت کہلاتی ہے، وہ اسی بنیاد پر کہلاتی ہے کہ انہوں نے غلط کو صحیح نہیں کہا، جو صحیح تھا اسے غلط کہا، توسل کو غلط کہا، شفاعت کو غلط کہا، احترام مزارہائے معصومین کو غلط کہا، اس بی بی کی زیارت سے روکا، اس کے احترام کی مخالفت کی جسے دیکھ کے پیغمبر اپنی جگہ سے منصب سے بلند ہو جاتا، اس کی بے حرمتی کی کہ ادھر وہ آئیں اور پیغمبر اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ آؤ بی بی یہاں آ کے بیٹھو۔ بس عزیزوں میں آپ کا بے پناہ مشکور ہوں، میں کیا شکریہ آپ کا ادا کر سکتا ہوں۔ آپ جناب سیدہ کی مجلسوں میں شریک معصوم عالم جنہوں نے خود رونے کی تمنا کی، بہرحال آپ کو جو زحمتیں ہوئی ہیں اس کا اجر معصوم عالم کی طرف سے ملے۔ اور دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کے مصائب کے لیے، ان کی مجلس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی اذیت ہو، تھوڑی سی اذیت ہو۔ میں اپنے جو ہمارے ماتم کرنے والے انجمن والے نوجوان ہیں، جب میں ان کے درمیان مجلس پڑھتا ہوں تو میں بات ضرور کہتا ہوں
کہ نوجوانوں کو جناب سیدہ کے غم میں جی کھول کے ماتم کرنا چاہیے، زور زور سے سینے پہ ہاتھ مارنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ زور سے سینے پہ ہاتھ مار کے گھر جائیں گے اور رات میں پسلیوں میں درد ہوگا تو انہیں شاید ذرا سا احساس ہو کہ سیدہ اپنی پسلیاں پکڑے اپنا مرضیہ کیوں پڑھتی تھی. صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ سرنا لیالیا. اے بابا وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دلوں میں پڑھتی آوازیں بلند. اب 5-6 منٹ مجلس تمام ہے. جناب سیدہ 2 تاریخیں ہیں، ایک آج کی تاریخ ہے، ایک 3 جمادی الثانیہ جو معتبر ترین مانی جاتی ہے کہ وہ بی بی 18 برس کا سن تھا، ہاتھوں میں عصا لیے رہتی تھی. جناب فضہ کہتی ہے جب سے میری شہزادی پر دروازہ گرا میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی. اور فضہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی جب آدھی رات گزر جاتی تھی تو جناب سیدہ اس دروازے کے پاس جاتی تھی جسے ملعون نے جلا کے پہلو پر گرایا تھا اور اس دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں سونگ سونگ کے روتی تھی. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا اے بی بی یہ جلی ہوئی لکڑیاں سونگ کے کیوں روتی ہو؟ آواز آئی فضہ تجھے کیا معلوم؟ ارے مجھے ان لکڑیوں کے اندر اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. آئے میرا محسن اللہ. گزارش بھی ہے کہ یہ دسترخوان جو مجلس کے بعد ہوتا ہے وہ آج بھی ہوگا، یہ بی بی کے نام سے منسوب ہے. آپ بغیر اس میں شرکت کیے گھروں کو نہ لے جائیں، گھروں کو واپس نہ جائیں. سنیے جناب سیدہ وہ مصیبتیں کہ قحط پڑا تھا مدینے میں، دوسرے غاصب حق علی کا دور تھا اور قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو جو وظیفے پنشن اور تنخواہیں دی جاتی تھیں وہ بند کر دی گئیں. تو مسجد نبوی میں بنی ہاشم بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ فلاں کی پینشن بند ہو گئی اور فلاں کی تنخواہ آدھی کر دی گئی، لیکن قنفذ کی تنخواہ کم نہیں کی گئی. قنفذ ملعون. یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ سب کی تنخواہیں آدھی ہو گئیں، سب کی پینشن روک دی گئی، مگر قنفذ کا نہ وظیفہ کم ہوا نہ اس کی تنخواہ کم کی گئی. اتنے میں مولا علی تشریف لائے. ابن عباس کھڑے ہوئے کہا یا علی آپ نے سنا سب کی تنخواہیں آدھی ہو گئی لیکن قنفذ کو کس بات کا انعام دیا گیا کہ نہ اس کی تنخواہ آدھی ہوئی ہے نہ اس کا وظیفہ بند ہوا ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا سننا چاہتے ہو کیا کیا ہے؟ کہا بتائیے. کہ جب دروازہ گرایا جا رہا تھا سیدہ اپنے ہاتھ سے روک رہی تھی تو قنفذ نے تازیانہ فاطمہ کے بازو پر مارا. کہا نبی کی بیٹی کا بازو شکست. تو سنیں حضرات کرام کا تازیانہ بازو پر مارا. بیت الاذان میں شیخ عباس قمی نے تحریر کیا ہے کہ مولا علی نے فرمایا ابن عباس میں نے سیدہ کی ٹوٹی پسلیاں بھی دیکھی، وہ ابن عباس میں نے سیدہ کے بازو کے اوپر تازیانے کا نشان بھی دیکھا. کہ تم نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ ایسے کیوں رو رہے تھے؟ میں نے وہ نشان دیکھا. اللہ میں نے وہ نشان دیکھا. عزیزو بہرحال دن گزرے اور وہ دن آیا کہ نبی کے بعد پہلی مرتبہ مولا علی نے سیدہ کو مسکراتے دیکھا. آواز دی بی بی جب سے آپ کے بابا گئے ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آواز دی آج بابا خواب میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ نہ رو ہم لینے آ رہے ہیں. ہاں 2 مظلومائیں 2 بیویاں ہیں جنہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بابا کو دیکھا، ایک مدینے میں سیدہ ایک زندان میں سکینہ. اللہ کہا دیکھو سیدہ بی بی نے فرمایا دیکھو یا علی میں جانے والی ہوں
اور دیکھو یا علی ان ظالموں نے مجھے بہت اذیت دی، یا علی دیکھو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اور دیکھو یا علی اس کی بیٹی کو میری تعزیت میں بھی نہ آنے دینا، یا علی اب میں جا رہی ہوں، میں بتاؤں گی کہ بابا تم مجھے دیکھ کے احترام سے بلند ہو جاتے تھے، مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا، اے بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، اے بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی، اور کہا پھر دیکھو یا علی میرے بعد امامہ سے عقد کرنا، میرے بعد امامہ سے عقد کرنا، اس لئے کہ امامہ میرے بچوں پر بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان ہے، اور دیکھو یا علی، دیکھو یا علی جب میرا حسین سوتا ہے تو میں رات میں اس کے سرہانے پانی رکھ دیتی ہوں، اس لئے کہ میرا حسین کثیر العطش ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دیکھو یا علی میرے حسین کے سرہانے پانی ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اسے پیاس لگے اور اسے پانی نہ مل پائے، اے مظلومہ، اے مخدومہ، مدینے میں اتنا خیال، ہائے کربلا، ہائے سوکھا گلا، ہائے چلتا ہوا بازی تو ایک مجلس تمام ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، وہ کہا آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، لیجئے سیدہ کو غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، بعزیزو یہ بات میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، اور جو مصائب ہیں جناب سیدہ کے وہ کس زبان سے بیان کیے جائے، یہ بات میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، 2 منٹ میں سن لیں مجلس تمام ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک بار جب میں برمنگھم انگلینڈ گیا تھا مجلسیں پڑھنے جناب سیدہ کے لیے سلسلے میں، تو وہاں جب میں نے یہی مصائب پڑھے جناب سیدہ کی پسلیوں کا ذکر کیا تو ایک آرتھوپیڈک کے عسکری صاحب بہت مشہور ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، شاید آپ بھی جانتے ہو، رحمت صاحب آپ جا چکے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو پسلیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ مجلس ختم نہ کیا کیجئے، اس پہ آپ تھوڑا تفصیل بیان کیجئے تو مجمع میں کوہرام برپا ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ تفسیر کا کیا مطلب ہے، تفصیل کا میں کیسے پڑھوں؟ تو کام برا نہ مانیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ جناب سیدہ کی پسلیوں کا ذکر کیجئے تو انہوں نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے اور پلاسٹر بن جائے تو درد رک جاتا ہے، اگر پاؤں ٹوٹ جائے اور پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے، مگر اگر کسی کی پسلیاں تمام ہے تو پسلیوں کا درد نہیں رکتا، جب سانس اندر جاتی ہے درد ہوتا ہے، جب سانس باہر آتی ہے تو درد ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری مالکہ پسلیاں پکڑے، اے بابا صحبت علیہ مصائب اللہ۔ جناب سیدہ ہے، جناب فاطمہ ہے، جناب سیدہ ہے، جناب سیدہ ہے۔